بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ باتیں کرتے ہوئے پارکنگ ایریا میں آئے۔ علی کی کار کے پاس ایک خوبصورت سی غیر ملکی جوان لڑکی ایک جوان لڑکے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ علی اپنی کار کا دروازہ کھولنے لگا تو لڑکی نے انگلش میں کہا، ایکسکیوز می، میں نے اپنی رینٹڈ کار یہاں کھڑی کی تھی، اسے کوئی لے گیا ہے۔ میں یہاں سپاہیوں سے پوچھ رہی ہوں مگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو وہ کار لے جاتے نہیں دیکھا ہے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کار کو چرایا گیا ہے۔ علی نے کہا، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، اب تمہیں قریبی پولیس اسٹیشن جا کر چوری کی رپورٹ درج کرانی ہوگی۔ اگر تمہارے نصیب اچھے ہوئے تو وہ کار مل جائے گی۔ میں پہلے بھی کئی بار پاکستان آ چکی ہوں، یہ جانتی ہوں کہ پولیس اور تھانے کے چکر میں پڑنے سے چوری کا مال ملے یا نہ ملے مگر ہمارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ علی کو شکار کرنے والوں میں سے ایک شکاری نے کہا، باؤ جی، اس چکنی کڑی پر کیوں پھسل رہے ہو؟ بات جلدی ختم کرو اور یہاں سے چلو۔ علی نے کہا، میری گاڑی میں تو 6 لاکھ ہیں، اس لڑکی کی گاڑی میں 1 کروڑ روپے تھے، کوئی وہ گاڑی لے گیا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے جو میری گاڑی اور رقم واپس لائے گا میں اسے 25 لاکھ روپے دوں گی۔ 25 لاکھ؟ تینوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ ایک نے کہا، یہ تو موٹی اسامی ہے، دیکھو باؤ جی، ہم انگریزی نہیں سمجھتے ہیں، اس سے بولو ہم اس چور کو پکڑ لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اسے انگریزی میں سمجھاتا ہوں۔ اس نے لڑکی سے دوبارہ پوچھا، تم پولیس تھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، پھر کیا چاہتی ہو؟ جوان لڑکے نے کہا، یہ میری بہن بونی ہے اور میں اس کا چھوٹا بھائی آرتھر ہوں، ہمارے لیے کار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے جس ہوٹل سے وہ کار کرائے پر لی تھی اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ بونی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں اس ہوٹل تک پہنچا دیں۔ علی نے کہا، نو پرابلم، آؤ کار میں بیٹھ جاؤ۔ وہ بہن بھائی کار میں بیٹھنے لگے تو ایک شکاری نے پوچھا، انہیں کیوں بٹھا رہے ہو؟ علی نے کہا، میں نے ان سے معاملہ طے کر لیا ہے، میں ان کی گاڑی کے چور کو پکڑوں گا، یہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، تم لوگ جاؤ۔ اوے باؤ جی، کیا تیری موت آئی ہے؟ علی نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس نے پستول نکال کر اس کے دستے سے اپنے ساتھی کے سر پر زوردار ضرب لگائی، وہ چیختا ہوا ذرا پیچھے گیا۔ اس نے دوسرے ساتھی کا گریبان پکڑ کر اسے ایک طرف کھینچ کر لے جاتے ہوئے کہا، چل یہاں سے ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس سے پہلے کہ دونوں ساتھی اس کے خلاف بولتے اس نے دونوں کی ایک ایک ٹانگ میں گولی ماری۔ علی سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کرنے لگا، وہ پستول والا 2 فائر کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ بونی کار کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھی، پریشان ہو کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی نے کار کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شاید اس پستول والے کا دماغ چل گیا ہے، ہمیں بھی یہاں سے فوراً چلنا چاہیے۔ وہ تیزی سے کار ڈرائیو کرتا ہوا گارڈن کے احاطے سے باہر آ گیا۔ آرتھر اسپینی زبان میں کہنے لگا، ہم میڈرڈ سے سیدھے اسلام آباد جاتے تو بہتر تھا، یہ تمہاری خواہش تھی کہ پہلے کراچی گئیں پھر لاہور آئی ہو، دونوں ہی شہروں میں گولیاں چل رہی ہیں۔ بونی نے کہا، ہم موت سے کھیلنے والے باپ کی اولاد ہیں، ہمیں خطرات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہن بھائی کا خیال تھا کہ علی ان کی زبان نہیں سمجھ رہا ہوگا۔ بونی نے تجسس پیدا کرنے والی بات کی تھی کہ وہ موت سے کھیلنے والے باپ کی اولاد ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا باپ خطرات سے کھیلتا ہوگا، اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ موت سے کھیلتا ہے۔ علی نے بونی کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے، پتا چلا کہ اس کے باپ کا نام جیرالڈ کاگپر ہے اور وہ انٹرپول کا ایک بہت مشہور اسراگر ساں ہے، انڈر ورلڈ کے مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف ممالک میں مصروف رہتا ہے، آج کل اسلام آباد میں ہے۔ مصروفیات کے باعث باپ سے 6 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بہن بھائی اس سے ملنے آئے تھے۔ علی نے انجان بن کر پوچھا، کیا لاہور کی سیر کرنے آئے ہو؟ بونی نے کہا، ہاں، ہم 1 دن کے لیے آئے ہیں، کل صبح اسلام آباد جائیں گے، پہلے رینٹڈ کار کی قیمت ادا کریں گے، پھر دوسری کار لے کر اسلام آباد جائیں گے۔ بائی دی وے، تم ہوٹل تک چل رہے ہو، ہمارے ساتھ چائے ضرور پینا۔ یہ چائے پینے کا وقت ہے، میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ ہوٹل پرل کے پارکنگ ایریا میں پہنچے، کار سے اتر کر رینٹڈ کار کے کاؤنٹر پر آئے اور انہیں کار کی چوری کے بارے میں بتایا۔ مینیجر نے فون کے ذریعے پولیس سے رابطہ کیا، پھر اس سے باتیں کرنے کے بعد ریسیور رکھ کر بونی سے بولا، شاید آپ کو کار کی قیمت نہ دینی پڑے، پولیس والے چور کو گرفتار کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آرتھر نے کہا، سسٹر، میں
ٹینس کورٹ کی طرف جا رہا ہوں، تم ہمارے محسن کو چائے پلاؤ۔ بونی کاؤنٹر سے اپنے کمرے کی چابی لے کر علی کے ساتھ لفٹ میں آئی۔ اس لفٹ میں 2 آدمی اور آ گئے۔ وہ لفٹ تیسرے فلور پر آ کر رک گئی۔ وہ لفٹ سے باہر آئے، وہ دونوں بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ بونی نے اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر چابی سے دروازے کو کھولا، پھر بولی اندر آؤ۔ پیچھے آنے والوں نے دونوں کو زور کا دھکا مارا، وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے اندر پہنچ گئے۔ پیچھے آنے والے ایک شخص نے ریوالور نکال لیا، دوسرے نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا کسی نے بھی چیخنے چلانے کی حماقت کی تو ہم گولی مار دیں گے، ہم سہولت سے باتیں کریں گے، تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ ایک نے کہا تم بہن بھائی اپنے باپ سے ملنے آئے ہو، ہماری معلومات کے مطابق بھائی تم سے چھوٹا ہے اور یہ بھرپور جوان ہے، تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا، پھر یہ کون ہے؟ یہ میرا مہمان ہے، بوائے فرینڈ کہو، اپنے کمرے میں عیاشی کے لیے اسے ساتھ لائی ہو۔ وہ دونوں بول رہے تھے اور علی خاموشی سے ان کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ بونی نے کہا یہ میرا ایک معزز مہمان ہے، ویسے تم کچھ بھی سمجھ لو مگر یہ تو بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ابھی بتاتے ہیں، پہلے یہ تو معلوم ہو کہ تمہارا چھوٹا بھائی آرتھر کہاں ہے؟ وہ ٹینس کورٹ میں ہے، گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہی آئے گا، اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا تمہارا باپ انٹرپول کا ایک بہت بڑا افسر ہے، اسلام آباد آ کر ہمارے لیے مسئلہ بن گیا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ پاکستان سے چلا جائے، میں پاپا کو سمجھاؤں گی بلکہ انہیں اپنے ساتھ یہاں سے لے جاؤں گی۔ دوسرے شخص نے ہنستے ہوئے کہا ہمیں بچہ سمجھ کر بہلا رہی ہو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا باپ اتنا فرد شناس افسر ہے کہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے باعث ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا رہتا ہے، برسوں گزر جاتے ہیں، وہ بیوی بچوں سے ملنے نہیں آتا ہے، وہ تمہارے کہنے سے یہ ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں اور آرتھر کو یہاں سے اغوا کر کے دوسرے ملک لے جائیں گے، تمہارا باپ تم دونوں کو اور خاص طور پر اپنے بیٹے آرتھر کو دل و جان سے چاہتا ہے، ہم تم دونوں کو یرغمال بنا کر رکھیں گے اور دھمکی دیں گے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جائے گا تو ہم اس کے بیٹے آرتھر کو گولی مار دیں گے اور تمہارے جیسی حسینہ کو بازار میں بیچ دیں گے۔ وہ دونوں بونی سے باتیں کر رہے تھے اور علی اتنی دیر میں ان کے چور خیالات پڑھ کر ان کی اصلیت معلوم کر چکا تھا۔ علی نے ہوٹل میں آنے سے پہلے بونی کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس کے باپ کا نام جیرالڈ کاکپر ہے اور وہ انٹرپول کا بہت بڑا سراغر سان افسر ہے۔ بونی کے خیالات نے جھوٹ نہیں کہا تھا کیونکہ جب اسے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس کی ماں نے یہی بتایا تھا کہ وہ ایک معزز فرد شناس افسر کی بیٹی ہے، پھر 2-4 برسوں میں اس کا باپ آتا تھا تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ انٹرپول کا ایک بہت مصروف افسر ہے۔ لیکن ہوٹل کے اندر جب وہ دونوں کمرے میں جبرن گھس آئے تو بونی سے باتیں کرنے لگے تو علی نے ان کے چور خیالات پڑھے۔ ان دونوں کے خیالات نے بتایا کہ جیرالڈ کاکپر انٹرپول کا افسر نہیں ہے بلکہ انڈر ورلڈ کے مجرموں کی ایک تنظیم کا سربراہ جی کاک ہے، اور یہ جیرالڈ کاکپر کے نام کا مخفف ہے، یعنی جی سے جیرالڈ اور کاک سے کاکپر، اور اسی کم وقت کی تو علی کو تلاش تھی۔ وہ زیر زمین رہ کر مجرمانہ زندگی گزار رہا تھا لیکن یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بچے اسپین میں شریفانہ زندگی گزاریں، اور اب تک یہی ہو رہا تھا۔ جی کاک کا بیٹا ایک بہت بڑی انڈسٹری کا مالک تھا، اٹلی، فرانس اور جرمنی تک کاروبار پھیلا ہوا تھا، یورپ کے امیر ترین خاندانوں میں اس خاندان کا شمار ہوتا تھا۔ جی کاک کی بیوی اپنے شوہر کی اصلیت جانتی تھی، پھر بڑے بیٹے کو باپ کی اصلیت معلوم ہوئی، مگر بے انتہا دولت کی خاطر ماں بیٹے نے جی کاک کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جب کبھی ان سے ملنے آتا تو بیوی تنہائی میں اس سے لڑتی تھی۔ بڑا بیٹا بھی سمجھاتا تھا کہ اسے انسانی اعضاء خرید و فروخت کرنے کا غیر انسانی کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ جی کاک کہتا تھا میں اس کاروبار کی دلدل میں اس قدر دھنس گیا ہوں کہ اب زیر زمین دنیا سے باہر آ کر شریفانہ زندگی نہیں گزار سکوں گا، اس کاروبار کی جتنے اہم رازدار ہیں وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ بونی اور آرتھر کو باپ کی حقیقت نہیں بتائیں گے۔ وہ ایک شریف خاندان کے افراد کی حیثیت سے عزت دار زندگی گزار رہے تھے۔ بونی میڈیکل کالج میں تھی، انسانی دل، گردے اور آنکھیں فروخت کرنے والے مجرموں کے خلاف نفرت سے کالج کے سیمینار میں بولتی تھی اور ان کے خلاف رسائل میں مضامین لکھتی تھی۔ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ خود اس کا
باپ انسانی دل گردے اور آنکھیں فروخت کرتا ہے۔ پچھلے 4 برسوں سے جی کاک اس قدر مصروف رہا کہ بیوی بچوں سے ملاقات کرنے نہ آ سکا۔ بونی اور آرتھر فون کے ذریعے باپ سے ملنے کی ضد کرتے تھے، پھر وہ دونوں ضد میں آ کر خود ہی باپ سے ملنے کے لیے نکل پڑے۔ جی کاک نے فون پر ان سے کہا تھا کہ وہ آج کل پاکستان میں ہے، مجرموں کو گرفتار کرنے کے بعد ان سے ملنے آئے گا، لیکن باپ کی بار بار وعدہ خلافی کے باعث وہ ماں سے لڑ جھگڑ کر خود ہی پاکستان آ گئے۔ ماں نے فون کے ذریعے جی کاک کو اطلاع دی کہ بونی اور آرتھر اس سے ملنے کی ضد میں یہاں سے چل پڑے ہیں، وہ کراچی سے لاہور پھر لاہور سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اب علی نے ان دونوں کے چور خیالات پڑھے تو ان سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں بونی اور آرتھر کے دشمن نہیں ہیں بلکہ جی کاک کے ماتحت ہیں۔ جی کاک نہیں چاہتا تھا کہ دونوں بچے اس سے ملنے اسلام آباد آئیں، یہ اندیشہ تھا کہ ان بچوں کے ذریعے انٹرپول کے جاسوس اسے پہچان لیں گے یا مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے اس کے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ اسپین میں اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر ان بچوں سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان 2 ماتحتوں کو یہ سمجھا کر لاہور بھیجا تھا کہ وہ بونی اور آرتھر کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ ان کا باپ انٹرپول کا بہت بڑا افسر ہے، اسے پاکستان سے بھگانے کے لیے وہ ان دونوں کو اغوا کرنے آئے ہیں، پھر انہیں اغوا کر کے وہاں سے دوسرے ملک لے جائیں گے اور بعد میں یہ کہہ کر ان دونوں کو آزاد کر دیں گے کہ باپ نے بچوں کی خاطر پاکستان چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح وہ اسپین چلے جائیں گے، دوبارہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ اب جی کاک کے دونوں ماتحت بونی کو دھمکی دے رہے تھے کہ اس کا باپ پاکستان چھوڑ کر نہیں جائے گا تو وہ آرتھر کو گولی مار دیں گے اور بونی جیسی حسینہ کو بازار میں بیچ دیں گے، لیکن پہلے ہوٹل سے ان بہن بھائی کو اغوا کر کے کسی دوسرے ملک میں لے جائیں گے۔ ان میں سے ایک ماتحت نے بونی سے کہا تم متعلقہ کاؤنٹر پر فون کرو کہ وہ آرتھر کو ٹینس کورٹ سے بلائیں، جب وہ آ کر فون اٹینڈ کرے تو اسے اس کمرے میں بلاؤ، اگر چالاکی دکھاؤ گی اور بھائی کو خطرے سے آگاہ کرو گی تو ہم تمہیں گولی مار کر باہر جائیں گے، پھر تمہارے بھائی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بونی اپنے بھائی کو اپنی طرح خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے انکار کرنے سے پہلے علی نے اس کے دماغ میں رہ کر اسے فون کرنے پر مائل کیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر متعلقہ کاؤنٹر پر کہا کہ ٹینس کورٹ سے آرتھر کاکپر کو بلایا جائے، وہ ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ ریسیور کان سے لگائے انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آرتھر کی آواز سنائی دی، ہیلو سسٹر۔ بونی نے علی کی مرضی کے مطابق کہا ہم اپنے سراغر ساں باپ سے ملنے کی خاطر خطرات سے کھیلنے آئے ہیں، میں دوسری جگہ سے فون کر رہی ہوں، تم ہوٹل کے کمرے میں نہ جانا، وہاں ہماری جان کے دشمن ہیں، میں تم سے بعد میں ملوں گی۔ ایک ماتحت جلدی سے آگے بڑھ کر کریڈل پر ہاتھ رکھ کر بولا یہ تم نے کیا بکواس کی ہے، اسے یہاں آنے سے روک دیا ہے۔ بونی نے اسے دھکا دیا، وہ ریوالور والے ساتھی سے ٹکرایا۔ علی نے اس کے ہاتھ پر ایک لات ماری، ریوالور ہاتھ سے نکل کر فضا میں اڑتا ہوا کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ اس نے غصے سے علی پر چھلانگ لگائی، علی نے جھک کر اسے اپنے سر پر اچھال کر پیچھے کی طرف پھینکا، وہ بھی ریوالور کی طرح کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر گیا، لیکن تیسری منزل کی بلندی سے گرنے سے پہلے ہی کھڑکی کی نچلی چوکھٹ کو پکڑ کر لٹک گیا۔ لٹکنے والے نے بلندی سے پستی کی طرف دیکھا، اس کی آدھی جان نکل گئی۔ اس نے کھڑکی سے اندر آنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی قوت سے چوکھٹ کی طرف اٹھنا شروع کیا۔ کمرے کے اندر اس کے دوسرے ساتھی کی پٹائی ہو رہی تھی۔ اس نے علی کے 2-4 فولادی گونسوں سے سمجھ لیا کہ مقابلہ نہیں کر سکے گا، فوراً ہی پلٹ کر دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ علی نے کھڑکی کے پاس آ کر کہا اب تو تم یہاں لٹکے رہو گے، اگر اندر آنا چاہتے ہو تو بونی کو بتاؤ تم مجرموں کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہو اور بونی کے پاپا سے کیا دشمنی ہے۔ وہ خوف سے گڑ گڑاتے ہوئے بولا میں دشمن نہیں ہوں، مجھے بچا لو نہیں تو نیچے گر کر مر جاؤں گا۔ علی نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر کہا میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا، یہ بتاؤ جب دشمن نہیں ہو تو بونی کو پریشان کرنے کیوں آئے تھے؟ ہم صرف دھمکی دینے آئے تھے، ہم تو مسٹر جی کاک کے وفادار ملازم ہیں۔ مسٹر جی کاک نے کہا تھا کہ اس نے اپنی بات پوری نہیں کی۔ ایک جھٹکا دے کر علی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، پھر دوسرے ہی لمحے چیختا ہوا پستی میں جا کر گر پڑا۔ وہ نیچے گرنے سے ڈر رہا تھا، لیکن اس ڈرنے والے نے اچانک ہاتھ چھڑا کر مرنا پسند کیا تھا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ جی کاک نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر بات پوری کرنے سے پہلے اسے مرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ کہنے والا تھا کہ ان بچوں کے باپ نے ہی انہیں اغوا کرنے کے لیے انہیں بھیجا ہے۔ علی نے گرنے والے کے دماغ میں پہنچنا چاہا، پتا چلا کہ وہ مر چکا ہے۔ بونی نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یو آر ونڈرفل، تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک
کرتے اوہ گاڈ وہ دونوں بہت خطرناک تھے، تم نے تنہا ان کا مقابلہ کیا، ایک کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، دوسرے کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا، میں حیران ہو رہی ہوں کہ علی نے بات کاٹ کر کہا پلیز میری بات نہ کرو، یہاں سے بھاگنے والا دشمن کہیں نیچے جا کر آرتھر کو نقصان نہ پہنچائے، میں ابھی نیچے جا کر آرتھر کو دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا، پھر لفٹ کے ذریعے نیچے جانے لگا۔ ویسے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر چکا تھا کہ آرتھر ہوٹل کے کس حصے میں ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ جی کاک اپنی بیٹی بونی کے دماغ میں رہ کر یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ اس کے ماتحتوں کی پٹائی کرنے والا شخص کون ہے۔ شاید وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہے، اگر جانتا تو نیچے ہوٹل میں آرتھر کو تلاش کرنے نہ جاتا، خیال خوانی کے ذریعے اسے بونی کے پاس کمرے میں بلا لیتا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ آرتھر کہاں ہے وہ اسے خواہ مخواہ ہوٹل کے مختلف حصوں میں تلاش کرتا رہا۔ اس دوران میں اس نے اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر سانس روک لی۔ جی کا کہ اس کے چور خیالات پڑھنے آیا تھا ناکام ہو کر چلا گیا۔ آرتھر ہوٹل کے کافی ہاؤس کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ علی اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کیا تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی تھی کہ جی کا کب اپنے بیٹے کے دماغ میں ہے اور اس کے ذریعے ایسے سوالات کر رہا ہے۔ علی نے بتایا میں بڑی دیر سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا، بونی کے کمرے میں رہ کر تمہیں بتا دیتا کہ خطرہ ہے، کمرے میں نہ آؤ، پھر میں ان دو بدماشوں کے دماغوں سے معلوم کرتا کہ وہ کون لوگ تھے۔ میں ان کی چھٹی کر چکا ہوں، میں کمرے میں رہ کر معلوم کر سکتا تھا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ٹیلی پیتھی بہت زبردست چیز ہے، پتہ نہیں کس طرح یہ علم سیکھا جاتا ہے۔ آرتھر نے پوچھا کیا دو بدماش بونی کے کمرے میں آئے تھے؟ ہاں پتہ نہیں کون تھے مگر تمہارے سراغر ساں باپ کے دشمن تھے، چلو اٹھو یہاں تم دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ وہ آرتھر کے ساتھ کاؤنٹر پر آیا، پھر فون کے ذریعے بولا ہیلو بونی میں بول رہا ہوں، آرتھر میرے ساتھ ہے، ہم اوپر آ رہے ہیں، لیکن اب تم دونوں بہن بھائی کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، سامان پیک کرو اور ہوٹل چھوڑ دو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ان دو بدماشوں کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنے بدماش ہوں گے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، مگر رات ہو چکی ہے، رات کو اسلام آباد تک سفر نہیں کرنا چاہیے، یہاں ہم کہاں رہیں گے؟ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اوپر آ رہے ہیں۔ وہ دونوں لفٹ کے ذریعے تیسرے فلور پر آئے۔ بونی کمرے میں سامان پیک کر رہی تھی، علی کو دیکھ کر بولی تم ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہو رہے ہو، لیکن اب تک میں نے فرشتے کا نام نہیں پوچھا ہے، میرا نام محبوب ہے۔ وہ بولی محبوب بہت ایزی نام ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ محبوب اسے کہتے ہیں جس سے پیار کیا جائے، واقعی تم ایسے ہو کہ تم سے پیار کیا جائے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گی، ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ آرتھر نے پوچھا سسٹر ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ علی نے کہا سیدھے اسلام آباد اپنے پاپا کے پاس چلو، یہ نہ سوچو کہ رات ہے میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی کیا واقعی تم ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھاؤ گے، اتنا لمبا سفر کرو گے؟ ہاں یہ میرا فرض ہے، تم دونوں پاکستان آئے ہو، یہاں تمہارے ساتھ تو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، میں تمہیں ان زیادتیوں سے بچاؤں گا اور صحیح سلامت تمہاری منزل تک پہنچاؤں گا تو میرے وطن کی آبرو رہے گی، یہاں سے جا کر تم کہہ سکو گی کہ پاکستان میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، تم واقعی بہت اچھے ہو، تمہارے ساتھ رات کو سفر کرتے وقت مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ انہوں نے ہوٹل کا بل ادا کر دیا۔ رینٹڈ کار والوں نے بتایا کہ چور پکڑا گیا ہے اور ان کی کار مل چکی ہے۔ علی انہیں لکشمی چوک لے گیا، انہیں لاہوری چرگے کے علاوہ کٹا کٹ جیسی ڈشیں کھلائیں، ایسے کھانے انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے، خوب مزے لے لے کر کھانے لگے۔ آخر رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ آرتھر پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، بونی اگلی سیٹ پر علی کے ساتھ تھی۔ آرتھر کچھ تھکا ہوا سا تھا، اسے نیند آ رہی تھی۔ علی نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، پھر محسوس کیا کہ وہ سونا نہیں چاہتا تھا لیکن اسے خیال خوانی کے ذریعے سلایا جا رہا تھا، اور ایسا اس کا باپ جی کاک ہی کر سکتا تھا۔ وہ کس مقصد کے لیے بیٹے کو سلا رہا تھا یہ رفتہ رفتہ معلوم ہونے والا تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ باپ اپنے بچوں کو اسلام آباد آنے سے پھر روکنے کی کوشش کر سکتا تھا، ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جا سکتی تھی، ان بہن بھائی کا راستہ بدلنے کے لیے یا انہیں اغوا کر کے پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے منظم حملہ کیا جا سکتا تھا اور علی کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ ویسے علی نے سفر شروع کرنے سے پہلے بابا صاحب کے ادارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ اس کے بونی کے اور آرتھر کے دماغ میں خاموشی سے موجود رہیں اور کوشش کریں کہ وہ کسی
مشکل گھڑی میں بھی خود کو ظاہر نہ کریں، دشمن تعداد میں زیادہ ہوں تو انہیں اس طرح ٹھکانے لگائیں کہ جی کا کو کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی موجودگی کا شبہ نہ ہو۔ وہ ایک مخصوص رفتار سے کار چلا رہا تھا، آرتھر سو گیا تھا۔ تب بونی نے مسکرا کر علی کو دیکھا، اس نے پوچھا کس بات پر مسکرا رہی ہو؟ وہ بولی مرد بڑے پراسرار ہوتے ہیں، کسی خوبصورت لڑکی کے سامنے دل کی بات زبان پر نہیں لاتے اور یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی اپنی زبان سے چاہت کا اظہار کرے۔ علی نے کہا ہو سکتا ہے مرد ایسے ہوتے ہوں جیسا تم کہہ رہی ہو، ویسے تم مجھے پراسرار نہ سمجھو، میرے دل میں تمہاری عزت ہے اور میں جلد سے جلد تمہارے پاپا کے پاس تم دونوں کو پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ بے شک حسین ہو۔ کیا مجھ میں کشش نہیں ہے؟ تم بہت پرکشش ہو۔ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا دل میری طرف کھینچا جا رہا ہے اور تم مجھ سے قریب رہنے کے لیے اتنا دور جا رہے ہو، پھر اتنی دور سے واپس بھی جاؤ گے؟ علی نے دل میں کہا باپ بہت بے غیرت ہے، بیٹی کے ذریعے میرے دل دماغ کی باتیں اگلوا رہا ہے۔